بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ عمران خان نے کل نئے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر شاہ کو مبارکباد دی اور توقع کا اظہار کیا کہ اس وقت پہ جو عوام اور افواج پاکستان یعنی فوج کے درمیان ایک اعتماد کی کمی ہے، کچھ دوریاں ہیں، یہ اس کے بارے میں جنرل عاصم منیر پوری کوشش کریں گے کہ اس کو جلدی سے جلدی کم کیا جائے۔ جنرل عاصم منیر بنیادی طور پہ ایک سیریس قسم کے سوبر سولجر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آرمی کا مقام کیا ہے اور عوام کے ساتھ اس کے روابط جو ہے وہ کتنے اہم ہیں، کیونکہ وہ خود چونکہ انٹیلیجنس میں رہے ہیں، بڑے کافی عرصے تک وہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس رہے ہیں، گو کہ آئی ایس آئی میں تو ان کا وقت تھوڑا تھا، لہذا وہ ان چیزوں کو بڑا قریب سے دیکھ چکے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے عوامل ختم کیے جائیں جن کی وجہ سے عوام میں آرمی کے بارے میں نیگیٹو فیلنگز پیدا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ایسے کام کیا جائے ایسی چیزوں جس سے کہ عوام میں پذیرائی ہو افواج کی اور اس سے افواج کو سپورٹ ملے۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں فیسیلیٹیٹ کیا چیف آف آرمی اسٹاف کو، ان کو ویلکم کیا، مبارکباد دی اور یہ ساتھ بڑی دعا کی اور تمنا کا اظہار کیا کہ اس سٹیج کے اوپر حالات ایسے ہیں کہ دوریاں ہیں جو کہ ختم ہونی چاہیے، اور بڑا انہوں نے واضح طور پہ یہ بھی کہا عمران خان نے کہ جو ریاست کی طاقت ہے وہ در حقیقت طاقت ساری عوام کے تھرو ہی آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ طاقت کسی خالی ادارے میں نہیں ہوتی، ادارہ عوام کے سر پہ قائم رہتا ہے، لہذا ادارہ ہوتا بھی عوام کے لیے ہے، تو یہ جو ریاست کی طاقت ہے در حقیقت وہ عوام ہے، اور انہی سے یعنی دوسرے لفظوں میں جو ہم بڑا ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے، لہذا انہی سے ہمیں طاقت اور سٹرینتھ حاصل کرنی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں اگر افواج ہے اور اس کو عوام کی مکمل حمایت، مکمل سپورٹ شامل ہے تو نتھنگ لائک اٹ۔ میں نے 1965 میں دیکھا ہے، 1965 کی جنگ میں عوام کی ایسی زبردست سپورٹ تھی، اگر گولہ بارود ہم لے کے گئے ہیں اپنے مورچوں پہ تو ٹرکوں میں سے اتارنے کے لیے لوگ دیہاتوں سے ادھر سے لوگ بھاگے آ جاتے، وہ کہتے تھے جی آپ اپنا مورچہ سنبھالیں، ہم اتار کے دیتے ہیں آپ کو سب کچھ، تو ان کا ساتھ ہوتا تھا، تو ایسی ایک اسٹرینتھ رہتی تھی کہ ہر وقت یوں لگتا تھا کہ ہم یکجان دو قالب ہیں۔ اب یہاں پہ ایک شوشہ چھوڑا گیا، جو حکومت میں بیٹھی ہوئی پی ایم ایل این ہے، انہوں نے کہا جی، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مسٹرسٹ ہے یہ صرف یعنی جو دوری ہے افواج اور عوام کے درمیان، یہ صرف عمران خان کے دماغ میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ان کی حماقت دیکھیے کہ آج پاکستان کے عوام بلک رہے ہیں اور دوریاں سب کو نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ خدا کے بندے انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی۔ اسی طرح وہ زبیر صاحب نے بھی کوئی ایسی بات کی کہ زبیر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان آج افواج پاکستان سے ناجائز ہیلپ لینا چاہتا ہے، جب ان کی مدد کر رہی تھی تو اس وقت ٹھیک تھیں، دوریاں نہیں تھیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دوریوں کی کہانی ہے در حقیقت یہ ہے کہ افواج پاکستان عمران خان کی کسی نہ کسی طرح مدد کریں، اور ساتھ تانا دیا کہ جب مشرف نے مارشل لا لگایا یا کسی اور نے تو اس وقت آپ افواج کے ساتھ تھے، بعد میں اب آپ فوج کے خلاف ہیں، بولتے ہیں۔ ایکچولی یہ سب لوگ جو ہیں یہ اپنے اپنے مفادات کے لیے گمراہ کرتے ہیں عوام کو۔ جب مشرف نے مارشل لا لگایا یا اس سے پہلے ضیاء الحق نے، مشرف کے مارشل لا کا مجھے یاد ہے کہ جب اس نے لگایا لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، میاں نواز شریف سے خلاصی پانے کے بعد انہوں نے مٹھائیاں بانٹی۔ آج آپ سوچئے کہ عمران خان کو ہٹایا گیا تو لوگ جو ہیں وہ اس کی حمایت میں سڑکوں پہ تھے، مٹھائی بانٹنے کی تو دور کی بات ہے، افواج پاکستان کے لیے مسئلہ بن گیا۔ تو
سمجھنے کی بات ہے، لوگوں کو آپ گمراہ نہیں کر سکتے۔ پروونشل اسمبلیز کی بھی بات کی اس نے کہ جی یہ جو یہ مریم اورنگزیب نے کہا کہ پروونشل اسمبلیز ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں، در حقیقت ان کو مسئلہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی قائم کرنا، یعنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی جس کو وہ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ناجائز حکومت بیٹھی رہے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے۔ یہ ملک کے لیے خطرناک ہے، لیکن بہرصورت یہ ان کی ترجمانی ہے۔ اچھا، اب چیز یہ ہے کہ باقی تو یہ سیاستدانوں کی اپنی جو جوڑ توڑ یا یہ اعتراضات ایک دوسرے پہ وہ تو ہے ہی ہے، لیکن میں فوج پاکستان کے نقطہ نگاہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اب اس حکومت کا کام دیکھیے۔ اعظم نذیر تارڑ وہ لاہور میں آسمان جہانگیر کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے، اور اس کی موجودگی میں نعرے لگائے گئے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ اس کا لازماً ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ آیا، بہت زیادہ تنقید ہوئی، اور ہو سکتا ہے کہ جی ایچ کیو نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہو حکومت کو کہ آپ کے وزیر وہاں بیٹھے اور یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ اس وزیر نے روکنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی، لہذا انہوں نے فوری طور پہ اس سے استعفیٰ وغیرہ لے لیا اور کہہ دیا کہ جناب اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا، اس کو ہم نے نوکری سے فارغ کر دیا۔ ادھر جنرل باجوہ ریٹائر ہوا ہے اور ادھر اعظم نذیر تارڑ کو انہوں نے بحال کر دیا۔ اس وقت کہا کہ استعفیٰ منظور کر لیا ہے، استعفیٰ ہو گیا۔ آج کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے تو استعفیٰ منظور ہی نہیں کیا تھا۔ یہ ایسی یعنی چال بازی کرتے ہیں۔ اب یہ نوٹس بھی لینا چاہیے، یہ چیزیں جو ہیں یہ عوام اور فوج کے درمیان دوری کا باعث اس لیے بنتی ہیں کہ عوام میں پہلی ایک فیلنگ ہے کہ پی ایم ایل این اگر گالیاں نکالے، وہ اگر آپ کو کہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو آپ بولتے نہیں ہیں، اور اگر پی ٹی آئی کہہ دے تو پھر آپ سارے چوکانے ہو جاتے ہیں اور پھر پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی۔ دوری اسی وجہ سے ہوئی ہے، مسٹرسٹ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ کو ایک جگہ پہ ایک چیز ایک پارٹی کر رہی ہے تو وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، اور دوسری طرف وہی چیز دوسری پارٹی کرتی ہے تو آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ سو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب سے پوچھا جائے کہ یہ ڈرامہ آپ نے رچانے کے لیے ہمیں کیا بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ جب اعظم نذیر تارڑ سے آپ نے استعفیٰ لیا تھا تو وہ اسی لیے لیا تھا کہ اس نے یہ حرکت کی، اور آج آپ اس کو جیسے جنرل باجوہ کہے تو آپ نے ساتھ ہی اس کا استعفیٰ کہہ دیا جی منظور نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نعرے میں آپ بھی شریک ہیں، اور یہ ہوتا ہے، یہ مریم نواز نے یہ نعرے لگوائے تھے۔ سو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے جس پہ توجہ دینی ہوگی نئے چیف آف آرمی اسٹاف کو، کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے کو کم از کم ایک پلیٹ فارم پہ رکھیں۔ یہ نہیں کہ ہمیں آ کے وہ نون لیگی ماں بہن کی گالی نکال جائیں تو ہم کہیں جی ٹھیک ہے، اور دوسری سائڈ جو ہے وہ تھوڑا سا بھی کچھ کہہ دے تو ہم کہیں جی نہیں ان کے پیچھے ایف آئی اے لگا دو۔ سو یہ میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ ایک ہی دیں۔ میں بالکل اس بات کا بالکل میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا کوئی بھی ہو، اس طرح کا غلیظ نعرہ لگائے تو اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ پھر لوگ جانے دے رہے ہیں اس جنگ میں جو کہ دہشت گردی کے خلاف ہے، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ سو یہ ضروری ہے۔ فرق صرف یہاں پہ یہی ہے کہ یہ کام جب پی ایم ایل این کرتی ہے تو یہ پیچھے ہم نے دیکھا جنرل باجوہ کے دور میں کہ ان کو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن وہی بات اگر یا اس سے بہت کم بھی بات پی ٹی آئی نے کی ہے تو آپ نے ایف آئی اے سے چھاپے مروانے شروع کر دیے ان کے گھروں میں۔ سو یہ ایک نقطہ ہے جس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے اس کو برج کرنا ہوگا۔ میں پرائرٹیز کے نقطہ نگاہ سے دیکھوں تو جنرل عاصم منیر جو ہے، ان کی پرائرٹیز آپریشنل لازماً پہلے ہونی چاہیے۔ حالات بہت خراب ہیں۔ یہ جو ہمارا جس ہم کہتے ہیں کہ ایک مسٹرسٹ ہے یا ایک لیک آف ٹرسٹ ہے بٹوین آرمی اور پبلک، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ جنرل باجوہ کے ایسٹس کی بات آئی، اس پہ ایک طوفان کھڑا ہوا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ایسٹس جائز ہیں ناجائز ہیں، وہ تو کوئی چیک کرے، کوئی تفصیل اس کی ڈیٹیل میں کوئی اس کی تحقیق ہو تو پتہ لگے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اس کا ایک نیگیٹو ایفیکٹ ہوا ہے۔ تمام لوگ جو ہیں وہ سمجھنے شروع، وہ کہتے ہیں سارے جرنیل ہی شاید لٹیرے ہیں۔
اسی طرح یہ جو ایشو ہے اس کا جنرل باجوہ کے ایسٹس سے پہلے اور بھی لوگوں کے ایسٹس کے قصے آتے رہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر کوئی ہم نے وضاحت نہیں دی۔ آج بھارت کی طرف سے اس چیز کے اوپر ایسٹس کے معاملے میں بے پناہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو چاہیے کہ اس کی تحقیقات وغیرہ کرائیں، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آفیسر موجود ہیں جنہوں نے کل کو ریٹائر ہونا ہے، ان کا بھی معاملات دیکھیں کہ ان کو بھی اس چیز کے اوپر ان کو گائیڈنس دینی چاہیے کہ آج سوشل میڈیا اور یہ چیزیں بڑی ایکٹیو ہیں۔ اگر آپ ایکسیسو دولت اکٹھی کرنے کی کوشش کریں گے، لالچ کریں گے، تو یہ چیزیں لوگ بخشیں گے نہیں۔ ان چیزوں سے آپ کے لیے پرابلم آئے گی اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھے گا۔ پھر جنرل عاصم منیر جو ہے انہوں نے کچھ ڈیمانسٹریٹو ایکشن لیے ہیں۔ انہوں نے آ کے کہا کہ جی یہ جو کمانڈ چینج آف کمانڈ کی جو پریڈ وغیرہ یہ آئندہ نہیں ہوا کرے گی، آفس میں چینج آف کمانڈ ہو جائے گی، بالکل بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے کفایت شاری کی طرف آپ گئے، اور بھی کفایت شاری ابھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی آرڈرز دیے ہیں کہ یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کی پرسنالٹی کو بڑا گلوریفائی کیا جاتا ہے، اس کی ہر جگہ جہاں جا رہا ہے تصویریں یہ وہ بھی انہوں نے بند کروایا ہے کہ جی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو دوسرے ملکوں کے سفیر وغیرہ ملنے کے لیے آتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو، اس کے اوپر بھی کوئی خاص کوریج ایسا نہیں ہونا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ باقی جو ٹیم تھی جس کو لے کے جنرل باجوہ چل رہے تھے، اس میں کیا تبدیلیاں، ابھی کچھ تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں۔ سی جی ایس بدلے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بارصورت ڈیو تھے، اس میں انہوں نے ٹرانسفر ان کی ہونی تھی، وہ ہو گئی، چلے گئی، نئے ڈی جی آئی ایس پی آر آ گئے۔ آئی ایس پی آر کا بھی اس کی بھی کوئی ریفارمز اس میں بھی ہونی چاہیے۔ تبدیلیاں ہوئی ہیں، کچھ کی انہوں نے آتے ہی، جو میرا خیال ہے فوری طور پہ جو ضروری تھیں وہ چینجز کی ہیں، لیکن جو مسٹرسٹ بہت زیادہ ہوا وہ آئی ایس آئی کی وجہ سے ہوا ہے۔ سو ضرورت ہوگی کہ آئی ایس آئی میں بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں ایسی کی جائیں جس سے کہ وہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو۔ اسی طرح جنرل عاصم منیر کے لیے سب سے پہلے اس وقت جو بڑا ایک دم چیلنج نکلا ہے وہ ہے ٹی ٹی پی کا، جو کہ باہر آ گئے، اور بے شمار چیلنجز اس چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ ایک مشکل وقت میں چیف آف آرمی اسٹاف بنے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ اکانومی کا ایشو بھی ایسا ہے جہاں چیف آف آرمی اسٹاف کو اپنے تھوڑے بہت اپنا پش لگانی پڑے گی کہ یہ سیاستدان مل کے تو کسی نہ کسی طرح معاشی سائڈ کو ایڈریس کریں، ورنہ وہاں پہ بہت زیادہ مشکلات بن سکتی ہیں۔ لیکن اس وقت اتنی پولیٹیکل پولرائزیشن اور ولیٹیلیٹی ہے، معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ٹی ٹی پی کے حملے شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو ٹی ٹی پی کے حملے ہیں، یہ سارے ٹی ٹی پی نے غالباً اور بھی بہت سارے، جیسے میں نے کہا کہ اس میں بیرونی ہاتھ وغیرہ شامل ہے، لیکن لازماً ٹی ٹی پی یہ دیکھتی ہے کہ اس کو آسانی ہے اس وقت، اگر اندر پولیٹیکل ٹرمائل موجود ہے، انسٹیبلٹی ہے، تو وہ اپنی کاروائیاں زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ تو اس سٹیج کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ جنرل باجوہ کی لیگیسی کمپلیٹلی ختم کرنا، عوام کے ساتھ مل کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا۔ اس میں ضروری ہے کہ آپ اباب بورڈ نظر آئیں، یہ نہیں کہ آپ کے آفیسرز کے کرپشن کے کیسز اور چیزیں سامنے آنی شروع ہوں، یا بے پناہ دولت بنانے کی چیزیں، تو لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپر اعتماد کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ تو بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن اس کو صرف عمران خان کی ریکوائرمنٹ سمجھ کے نہیں، اس کو ایک قومی ریکوائرمنٹ سمجھ کے فوری طور پہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر لازماً ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے، کچھ نہ کچھ تو انہوں نے شروع کر دی ہیں، باقیوں پہ میرا خیال ہے جلدی عمل ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ختم ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔